إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق اللہ العلی العظیم. محترم حاضرین جمعہ، دینی ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہوگی. سر دست میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کے دو الگ الگ مقامات سے چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، اپنے دو جلیل القدر پیغمبر، باپ اور بیٹے سیدنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کو حکم دیا اور یہ فرمایا کہ میرا یہ گھر جو تم دونوں نے مل کے تعمیر کیا ہے، اس گھر کو تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے تئیں ذمہ داری کیا ہے. اللہ نے فرمایا اس گھر کے اندر میرے بندے آئیں گے نماز قائم کرنے کے لیے، میرے بندے آئیں گے رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے، اس لیے اس گھر کو پاک صاف رکھو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کو پاک صاف بنا کر کے رکھو نماز پڑھنے والوں کے لیے، والعاکفین اور جو مسجد میں آ کر کے عکوف اور اعتکاف کرتے ہیں ٹھہرنے والوں کے لیے، جو اللہ کے گھر میں خالص اس نیت سے آتے ہیں کہ گناہوں سے بچ سکیں، اس نیت سے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی اور اللہ اور خالق کائنات کی خوشنودی حاصل کر سکیں. کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. اے میرے پیغمبر، تم ان کاموں کے لیے میرے گھروں کو پاک صاف رکھو، صاف ستھرا رکھو. اس آیت میں اللہ نے جہاں اقامت صلاۃ کا تذکرہ کیا ہے، رکوع اور سجدے کا تذکرہ کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اعتکاف کا تذکرہ کیا، اس کی طرف اشارہ کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ مسجد کی عبادت میں جس طریقے سے نماز قائم کرنا، رکوع اور سجدے کرنا ہے، اسی طریقے سے اعتکاف ایک اہم عبادت ہے. اعتکاف کیا ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے جھمیلوں میں، اپنے آل اولاد میں، بیوی بچوں میں، بہت ساری آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے. 5 وقت کے لیے مسجد میں آتا ہے، پھر مسجد سے باہر گیا وہی دنیا داری. اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال میں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں یہ کورس رکھا کہ بندہ میرا دنیا کے سارے تعلقات کو توڑ کر کے، دنیا کے
کے سارے رشتوں کو پیچھے چھوڑ کر کے خالص مجھ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں میرے گھر میں آ جائے، میرے گھر میں پڑا رہے، مجھ سے تعلق قائم کرے، میرا قرب اور تقرب حاصل کرے۔ اس کے لیے اعتکاف کو مسنون قرار دیا گیا۔ رمضان کے اندر جو روزے فرض کیے گئے، ان فرض کیے ہوئے روزوں کا بنیادی مقصد بھی تو یہی ہے کہ ایک بندے کا اللہ سے رشتہ جو ہے وہ بڑا گہرا اور مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کی فرضیت کو بیان کیا، اس کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ روزہ فرض اس لیے کیا گیا تاکہ بندے اور اللہ کا ایک ایسا رشتہ وجود میں آ جائے کہ بندہ دنیا کا کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور سوچے کہ میرا پروردگار اور پالنہار کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ تقوی اسی کیفیت کا نام ہے کہ بندہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی فیصلہ لے تو یہ سوچ کر لے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اس فیصلے کا جواب دینا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر یہ ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو غلط کاموں سے روک دیتا ہے اور اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جب انسان اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات اور مرضیات پر چلنے سے روکتا ہے، تب اللہ اعلان کرتے ہیں اب وہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہاں جب جائے گا اب اس کی مرضی چلے گی۔ دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے فنا کر دیا، آخرت کے اندر اب اس کی مرضی چلے گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جو چاہے گا، جو اس کی خواہش ہوگی، جو تمنا ہوگی، جو آرزو ہوگی، آرزوؤں کو اس دنیا میں جو لوگ کچلیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں ان کے آرزوؤں کی تکمیل ہوگی، ان کے آرزوؤں کو پورا کیا جائے گا۔ جب یہ ڈر، یہ خوف، یہ تعلق اللہ سے پیدا ہوتا ہے، انسان خود بخود گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک لمبا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے میں عرض کروں، تقوی اور اللہ کا ڈر کسی انسان کے اندر کب پیدا ہو جائے؟ ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں انسان جو برائیوں کے دلدل میں ہوتا ہے، جہاں اس کے ذہن میں یہ تصور آیا اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً وہیں سے تقوی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے، اس کا دل آ گیا اپنی چچازاد بہن کے اوپر، اور اس نے اس بہن سے اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، مطالبہ کیا، جو اس کے بس میں تھا، بہلانے پھسلانے اور منانے کی کوشش کی کہ میری یہ ناجائز خواہش پوری ہو جائے۔ نوجوان ساتھی خاص طور پر سنیں، آج کے اس دور میں جب بے حیائی کا ایک طوفان آیا پڑا ہے، پہلے زمانے میں گناہ کرنے کے اتنے اسباب نہیں تھے جتنے آج مہیا ہیں، اس موقع پر تقوی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس نے پوری کوشش کر ڈالی، اس لڑکی نے انکار کیا، انکار کے علاوہ کوئی جواب نہیں۔ وقت بدلا، حالات پلٹے، نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ لڑکی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بالکل محتاج ہو گئی، بالکل محتاج ہو گئی۔ مجبوراً اس نے ایک دن اس نوجوان بھائی کے سامنے جو کزن تھا، اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے 100 دینار یا درہم دے دو، ضرورت میری پوری ہو جائے گی تو میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے مجبوراً تیار ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، نوجوان کی خواہش پوری ہو رہی تھی، اس نے کہا میں انتظام کرتا ہوں۔ لگ گیا نوجوان انتظام کرنے میں، اور اس کے بعد 100 کا انتظام کر کے خدمت میں حاضر ہوا، یہ لیجئے میری خواہش پوری کیجیے۔ لڑکی مجبور تھی،
بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ زنا کے اتنا قریب وہ نوجوان پہنچ گیا تھا کہ وہ لڑکی کے دونوں پیروں کے بیچ میں بیٹھ چکا تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری کے. زنا کرنے کے بالکل قریب، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، نہ کوئی پیرنٹس ہے، نہ کوئی ذمہ دار ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی محکمہ ہے، نہ کوئی CCTV کیمرہ ہے، نہ کوئی دیکھنے والا. بند کمرے میں تنہائی کے اس عالم میں زنا کے دہانے پر نوجوان کھڑا ہے. اس آخری لمحے میں اس لڑکی نے ایک جملہ کہا جو نوجوان کے دل میں لگ گیا. آخری ٹائم پہ اس نے کہا، اللہ کے واسطے میرے اوپر رحم کر دو. خدا بہتر جانے کون سی گھڑی تھی وہ قبولیت کی. اللہ کا نام آتے ہی خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس اس نوجوان کے دل میں پیدا ہوا اور وہ زنا کے دہانے سے الٹے قدم واپس آ گیا. زناکاری و بدکاری نہیں کی. یہ وہی نوجوان جو 3 نوجوان غار میں پھنس گئے تھے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. بارش ہو گئی تھی، ان 3 نوجوانوں میں سے 3 جوانوں میں سے ایک یہ بھی تھا. اس نے اس غار جب بند ہو گیا تو یہ ایک جملہ کہا کہ اے میرے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں زنا پر قادر تھا، زنا میں کر سکتا تھا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، لیکن آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے فقط تیرے لیے میں نے زنا نہیں کیا. رب، اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو آج ہم مصیبت میں اس مصیبت کو دور کر دیجیے. 3 نوجوان تھے، ایک تو یہ، دوسرا امانت دار تاجر تھا اور تیسرا والدین کا خدمت گزار. تینوں نے اپنے اپنے عمل کا حوالہ دے کر کے دعا کیا اور اس کا منہ کھل گیا. تقویٰ کی ایک کیفیت کب انسان کے اندر پیدا ہو جائے، کون کتنا متقی ہے ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں، اس لیے کہ یہ دل کا رشتہ ہے. تو رمضان کا یہ مہینہ، روزے کا یہ مہینہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. اور اعتکاف میں یہ صلاحیت اور یہ صفت بہت آگے بڑھ سکتی ہے انسان کے اندر، کیونکہ وہ دنیا کے سارے جھمیلوں کو چھوڑ کے جب رب کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے اور اللہ سے سامنے دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے. ویسے بھی رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہوئے آواز آتی رہتی ہے کہ اے بھلائی اور خیر کے چاہنے والوں، آ جاؤ رب کے دربار میں، اور اے برائی کو چاہنے والوں دور ہو جاؤ. یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اس لیے برائی کی طرف نہیں بلکہ بھلائی کی طرف آ جاؤ. اب سوچئے کتنا بابرکت عشرہ، آخری عشرہ، رمضان کا مہینہ، اسی آخری عشرے میں وہ بابرکت رات جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں. اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے. 1000 مہینوں سے بہتر یہ اللہ کہتے ہیں. اب اللہ کے یہاں کتنا بہتر ہے؟ جو ذات جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی نوازش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. اللہ کی جو کبریائی ہے اس سے امید اور آرزو ہم اور آپ یہی لگاتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت کچھ نوازنے والا ہے وہ پاک پروردگار. اسی لیے اس رات کو تلاشنے کی، اس رات میں عبادت کرنے کی تلقین کی گئی ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پورے سال رات کی عبادت کا رہتا ہے، رمضان کے مہینے میں خصوصی عبادت، لیکن جب آخری عشرہ آتا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے. آپ سوچئے پورے سال عبادت کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں عبادت کر رہے ہیں، آخری عشرے کے لیے کمر کس لیتے تھے، تو عبادت کی کیفیت اور کمیت کیا رہتی ہوگی؟ عبادت کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہوں گے. گھر والوں کو باقاعدہ جگاتے تھے عبادت کے لیے. ایک تو ہمارا جاگنا ہوتا ہے، ہم نوجوان خاص طور پہ جو 16 20 25 کے ہوتے ہیں کہ آج جاگنے والی رات، ہمارے ذہن میں ہوتا نا کہ آج جاگنے والی رات، تو ہم جاگتے ہیں رات بھر.
کبھی یہاں چائے کے ہوٹل پہ ہوتے ہیں، کہیں وہاں بائک چلا رہے ہوتے ہیں، کہیں یہاں جھنڈ کی شکل میں نکل رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جاگنے والی رات نہیں ہے، رب کو منانے والی رات ہے۔ جاگنے والی رات نہیں ہے، اللہ سے تقرب حاصل کرنے والی رات ہے۔ صرف جاگنا مقصود نہیں ہے، بلکہ سجدے میں پڑے ہوں، کبھی قیام کی حالت میں ہوں، کبھی دعا کر رہے ہوں۔ اللہ سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے، پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ بلکہ ایک آیت میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں، ایک تو وہ بندے جو نیک ہیں، صالح ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، ان کے لیے تو رحمت کے دروازے کھلے ہی کھلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ میرے ان بندوں سے کہیے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنا ستیہ ناش کر رکھا ہے، اسراف کر رکھا ہے، گناہ کر کر کے بیڑا غرق کر رکھا ہے، سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہی ڈوبے ہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ان سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ نیکوں کی بات نہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اسراف کیا ہوا ہے گناہوں میں، ان سے اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ مفسرین یہاں ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں بالتوبتی، گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ جب توبہ کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کے مغفرت کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے اور اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے، اس میں اعتکاف کا اہتمام کریں، شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ طاق راتوں میں، صحیح حدیث ہے، طاق راتوں میں شب قدر ہے، 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتوں میں ہم شب قدر کو تلاش کریں۔ کسی ایک ہی رات پر نہ بیٹھ جائیں کہ وہی متعین ہے، بلکہ 5 رات میں عبادت کریں۔ اور اس رات کی جو دعا بطور خاص ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ دعا بھی وہی ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بندہ پہلے اقرار کرتا ہے اللہم انک عفو، اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، اے میرے اللہ آپ تو درگزر کرنے والے ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ آپ کا کسی دوسرے بندے کو معاف کر دیتا ہے تو آپ کو اس پر پیار آتا ہے، آپ اس کو محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ آپ معاف کرنے والے، آپ معافی کو پسند کرنے والے، فاعف عنی، اے میرے مولا تو مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، آپ کبھی ترجمے کے ساتھ اس دعا کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ اے میرے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرنے والے، تو مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ جب بندہ اس تڑپ کے ساتھ دعا کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور یہ مہینہ خاص طور پر گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے۔ الگ الگ طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اس ماہ مبارک کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدھا مہینہ نکل چکا ہے، جو یہ نورانی و بابرکت لمحات میسر ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے کے اندر عبادتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔